علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الڈیناؤ، میں ہوں انیس سرور. آج ہم سٹی کورٹ میں موجود ہیں جی، اے ٹی سی کورٹ ATJ 4 میں 6th فلور پر. میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور قانون دان جاوید چودھری صاحب. جاوید چودھری صاحب، آفاق احمد صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور کل چونکہ جج صاحب آئے نہیں تھے، آج جج صاحب بھی آ گئے ہیں. آپ تمام لوگ تو کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. کیا فیصلہ آیا ہے؟ ہمارے ویورز جو ہے انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ آج بھی کیا کوئی اس طرح کی بات ہو گئی ہے کہ ضمانت نہیں ہو سکی؟ کیا دلائل دیے گئے ہیں؟ اور ضمانت اگر ہوئی ہے تو کتنے روپے مچل کو بھی ضمانت ہوئی ہے؟ دیکھیے جی، آج جو بیل صبح رکھی گئی تھی، پہلے نمبر پہ بیل اٹھائی ہے اور جج صاحب موجود تھے. تو جج صاحب سے جو بات اس میں تھی کہ ہم نے کہا اس کے اندر کہ FIR جو ہماری ہے سجائن ٹاؤن کی 183/2025، اس میں نام کہیں پر نہیں ہے. مدعی نے کہیں ہم پر الزام نہیں لگایا کہ یہ اس طرح کی بات ہوئی ہے، اور کہ آفاق احمد اس کے ملزم ہے. 3 دن بعد 2 گواہ لاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں انجانے گواہ کے جی وہاں پر آفاق احمد زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور لہٰذا ان کو اس بات میں امپلیکیٹ کر کے اسے لگا دیا. تو جج صاحب نے بات اس میں ہوئی کہ جب کسی شخص کا نام نہ ہو کورٹ کے اندر تو اور کوئی آدمی امپلیکیٹ کرے اس کے اندر، تو وہ آرٹیکل 38 کی تعریف میں بھی نہیں آتا. اس کو کہتے ہیں امپروومنٹ آف دا اسٹوری. اچھا، اس FIR کے بعد مدعی کا مزید بیان ہونا چاہیے، اور وہ مزید بیان میں پوری ٹرو اسٹوری بتاتا ہے کہ میرے سے FIR میں یہ باتیں رہ گئی تھی کرنے. لیکن مدعی نے بھی اس بارے میں کوئی بیان نہیں دیا، اور مدعی نے بھی کوئی بات نہیں کی. 2 گواہ جو اسٹاک وٹنس کہتے ہیں ہم لوگ، وہ وہاں پر اس میں آ گئے تھے. لہٰذا جج صاحب نے انہوں نے اس بات پہ کہا، سرکاری وکیل صاحب نے کہا کہ پری میچور اسٹیج ہے اور اس کے اندر وہ ان کی FIR وہ ابھی چالان نہیں آیا. تو ہم نے جب دونوں آرڈر دیے ATC کے، ان میں کہا کہ ATC کورٹ جو ہے ہمارا نام FIR میں تھا، اور ATC کورٹ نے اس کے اندر ہمیں بیل دیے 7 دن میں، تو یہ تو اس سے چھوٹا کیس ہے. لہٰذا دونوں کے آرڈر ہم نے دیے اور آرڈر کی شکل میں، اور کہا کہ پری میچور اسٹیج اس میں نہیں کرتا کہ پری میچور اسٹیج ہے. لہٰذا جج صاحب نے اس سے ہمارے آرگومنٹ سے اتفاق کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے کی بیل جو ہے گرانٹ کی. آج گرانٹ کر دی ہے جناب. یہ بڑی خبر ہے جو سب سے پہلے ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ جناب آفاق احمد صاحب مہاجر گورنمنٹ کے چیئرمین، ان کی ضمانت تیسرے کیس میں بھی ہو گئی ہے جو سرجائن ٹاؤن کی FIR تھی. اچھا، یہ FIR جو تھی اس میں 1 لاکھ روپے چل کے آج ضمانت منظور ہوئی ہے. یہ نامعلوم افراد کے خلاف تھی، بعد میں نام ڈالا گیا. ہاں، یہ وہ کہتا ہے کہ 3 نامعلوم افراد آئے، انہوں نے پہلے میری گاڑی کے اوپر پتھراؤ کیا، اس کے بعد میری گاڑی کو آگ لگا کے چلے گئے، جن کو میں پہچان سکتا ہوں لیکن میں ان کو جانتا نہیں. اچھا، اب یہ جو ضمانت ہو گئی تو یہ کب تک ان کا آرڈر پہنچے گا سینٹرل جیل، اور وہاں سے رہائی کب تک متوقع ہے؟ آج شیورٹی تیار ہو رہی ہے، انشاءاللہ آج کسی بھی وقت انشاءاللہ رہائی ممکن ہو جائے گی. اور انشاءاللہ اس میں جیل کا جو ٹائمنگ ہے وہ کیا ہے جس میں ضمانت؟ جیل کی ٹائمنگ تو کچھ اور ہوتی ہے، لیکن سیکورٹی کے معاملات جب ہوتے ہیں کسی ایکیوز کے لیے اور ویل نون ایکیوز کے لیے ہوتے ہیں، اس کے لیے ٹائمنگ کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس کی سیکورٹی کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کون سا موضوع ہوتا ہے اس کی سیکورٹی کے لیے کہ اس کو رہا کیا جائے. جس طرح کی جو حربے آزمائے گئے، ظاہر ہے کہ کسی طرح معاملہ آگے چلتا جائے، یہ بھی ہمیں نظر آیا اس کیس میں خاص طور پر. تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ ضمانت تو ہو گئی ہے کہ اب کوئی MPO کے تحت یا کوئی اور اس طرح کی بات آ جائے بیچ میں؟ دیکھیے، ابھی تک جو آفاق احمد صاحب کے کیسز آئے ہیں ان تینوں میں ریاستی شرارت تو موجود ہے، اور جو کسی جیسے ہم کہتے ہیں ڈمپر مافیا کا جو پریشر موجود ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ پریشر کوئی ریاست کسی کا کیوں لیتی ہے، ریاست کے کیا مفادات ہیں، کیا تحفظات ہیں. ان پوری معاملات کے اندر جو بات نظر آتی ہے ریاست کی یا ریاست کے ہرکاروں کی، جو اس کو وہ سسٹم کا نام دیتے ہیں. آج ہمارے یہاں اس مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ رشوت اور بھتے کو سسٹم کا نام دے دیا گیا ہے کہ آپ سسٹم میں چلو گے تو اپنا کام کرو گے. آپ منشیات بیچو کوئی بات نہیں ہے، آپ کوئی کام کرو کوئی بات نہیں، آپ جائز کام کرو، سسٹم آ جاتا ہے بیچ میں کہ ہمیں بھتہ دو. تو اس میں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بھتے دے رہے ہیں، جو بھی کوئی بھتہ لے رہا ہے سسٹم کے نام پر، تو ڈمپر مافیا کہتی ہے کہ ہم نے بھتہ دے رہے ہیں اور ہماری گاڑیاں نہیں چل رہی، ہماری ممنوع اوقات میں گاڑیاں نہیں چلیں گی، تو ہم تمہیں اتنا پیسے کہاں سے دیں گے. لہٰذا یقیناً جو لوگ بھرتی لے رہے ہیں، جو لوگ سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں شکایت کی ہوگی جہاں سے یہ شرارت شروع ہوئی. بہرحال یہ شرارت تھی، اس میں نہ آفاق احمد صاحب کا کوئی انٹینشن تھی، نہ انہوں نے کہا تھا کسی کو کہ آگ لگائی جائے، اور نہ FIR کے اندر کہیں پہ لکھا ہے کہ آفاق احمد جسمانی طور پر موجود تھے یا روحانی طور پر موجود تھے یا غائبانہ طور پر موجود تھے. اس طرح کی FIR ہمیشہ کرتی رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی جو غلام مرتضیٰ جو جتوئی ہیں ان کی جو FIR کٹی ہے وہ بھی اب اسی طرح کی بہت بڑا کیس ہے. اچھا، آج جس طرح آپ نے بتایا کہ ATC کورٹ میں آج آپ کی وکلا کی تمام ٹیم پیش ہوئی جس کی سربراہی آپ کر رہے ہیں، اور 1 لاکھ روپے متعلقوں کے بعد تیسرے کیس میں بھی ضمانت منظور کر لی گئی ہے ناظرین، اور آج کسی وقت بھی رہائی ہو سکتی ہے. تو کراچی والوں کے لیے آواز اٹھائی تھی آفاق احمد صاحب نے،
آج ان کی رہائی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جاتے ہیں ان کی رہائی پر، ان کو استقبال کرنے کے لیے. اس پر بھی بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. میں سر بہت شکریہ آپ کا. آپ آئے، آج سے آپ کے جیسے ولاگ کرنے والوں سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے پہلے آفاق احمد صاحب کی جتنی بھی نیوزز ہیں وہ آپ نے بریک کی ہیں اور آپ نے عوام الناس تک پہنچایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور آپ جیسے دیگر جو ولاگر ہیں انہوں نے اس مسئلے کو زندہ کیا، عوام کی آواز اٹھائی اور عوام کی آواز، قوم کے دکھ کو لوگوں تک اور حکام بالا تک پہنچایا. اچھا، اور کون لوگ موجود تھے؟ آپ کی جو بینچ تھا، جو وکلاء کا بینچ تھا، اس میں کون لوگ اور موجود تھے؟ خالد اشرف صاحب موجود تھے، خرم مسعود صاحب موجود تھے، جاوید ستاری موجود تھا، فرحان موجود تھے، عبدالرافع صاحب موجود تھے. یہ تو باہر انہوں نے کام اتار دیا تمہارا. نہیں اچھا، عبدالرافع خالد صاحب بیٹا ہے، اور ایک ٹیم ہے عبدالرافع موجود تھے اور دیگر ہم لوگ موجود تھے. اور سب نے مل کے کوشش کرے کہ ایک وکیلوں کا ایک پینل بنا ہوا ہے جس میں سب ہم باہمی مشوروں سے اور باہمی طور پر کلیکٹیولی محنت کر کے اس کیس کو کیا ہے، اور جس میں ایک اجتماعی کوشش ہے اور اجتماعی کوشش میں آج کامیابی ملی آپ کو. ظاہر ہے آواز اٹھانے پر آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ نے وقت دیا ہمیں اور سب سے پہلے آگاہ کرتے رہے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی اور یہی اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعظم، گفتگو آپ نے بھی سنی کہ ملک کے نامور وکلاء یہاں موجود تھے جنہوں نے گفتگو بھی کی اور انہوں نے پورا پس منظر بتا دیا. جاتے جاتے آپ ضرور بتائیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ظاہر جب آفاق احمد صاحب کی گرفتاری ہوئی تو ہم سب نے کوریج کی ان کی، اور سب سے پہلے کوشش کی لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے. اب ان کی رہائی چونکہ عمل میں تو نہیں آئی، لیکن ضمانت ان کی ہوگی دوسرے کیسوں کی. تو آج جس طرح ہم بات کر رہے تھے جاوید ستاری صاحب سے اور دیگر لوگوں سے، آپ کیا کہیں گے؟ عموماً اس طرح کی جب کیسز میں ضمانت ہوتی ہے تو کورٹ تک معاملہ ظاہر ختم ہو گیا، اب بات آ گئی ہے کہ کورٹ آرڈر یہاں سے پہنچے گا جیل اور وہاں سے بھی رہائی عمل میں آئے گی. اچھا، نارملی ہوتا کیا ہے، نارملی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جب جس دن آپ کی ضمانت ہوتی ہے، اگر اسی دن آپ کی جو ضمانت کے مچلکے ہیں وہ حاضر کورٹ میں جمع ہو جائیں اور اس پہ جج سگنیچر کر دیں تو وہ اس سیم ڈے میں اس ملزم کی رہائی، کسی بھی جیل میں ہو، اس سیم ڈے میں اس ملزم کی رہائی ہو جاتی ہے. لیکن آفاق احمد صاحب کا کیس تھوڑا سا آفاق احمد صاحب کا جو کیس تھا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. ظاہر ڈفرینٹ ہے ان کی سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے. ابھی ہماری وکلاء سے بات ہوئی، جاوید ستاری صاحب سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 2 سے 3 بجے کے درمیان انشاءاللہ ممکن ہے کہ ان کی رہائی ہو جائے، اور 2 سے 3 کے درمیان ہی نارملی لوگ اثر کے بعد شروع کرتے ہیں. لیکن ظاہر ان کے کیس میں سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے ایک ویل نون شخصیت ہے، ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، تو اس وجہ سے ان کی شاید رہائی جلدی ممکن ہو. دیکھتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل اس کی پروسیڈنگ جو ہے نا. اچھا، ابھی جاوید صاحب ابھی فرما رہے ہیں کہ سیکورٹی کلیئرنس کا انتظار ہے. جیسے ہی جج حاضر کورٹ کی جانب سے جو متعلقہ کورٹ ہے اور جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کی طرف سے جیسے سیکورٹی کلیئرنس ملے گی، ان کی رہائی آج انشاءاللہ 2 سے 3 بجے کے درمیان ممکن ہے. جاوید صاحب، آپ یہ بات کر رہے ہیں سیکورٹی کلیئرنس کی، کیا یہ وجہ بھی جو ہوتی ہے جب کوئی پرومیننٹ آدمی گرفتار ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، تو اس کی رہائی سے پہلے سیکورٹی کلیئرنس لینی پڑتی ہے کہ وہ وہاں سے جیل سے نکل کر محفوظ طریقے سے اپنی جو رہائش گاہ ہے وہاں تک پہنچ جائے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی پریویلیج نہیں ہے، کوئی مطلب کوئی خصوصی پروٹوکول نہیں ہوتا، لیکن یہ ضروری ہوتا ہے ریاست کے لیے. ریاست کی کسٹڈی میں ایک آدمی تھا، ریاست نے گھر سے گرفتار کیا تھا، وہاں سے لے کے ایک پرومیننٹ آدمی کو، مشہور آدمی کو، ایک لیڈر کو، اس کو وہاں گھر تک پہنچانا ریاست کی ذمہ داری حفاظت طریقے سے ادا بھی کرنی ہے. اچھا، یہی میرا پوچھنے کا مقصد تھا، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو عام قیدی ہوتے ہیں ان کو جیل سے رہائی مل جاتی ہے، ان کے گھر والے ان کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ان کے کیس میں جاوید صاحب کہ ان کو کوئی خاص سیکورٹی فراہم کی جائے گی تاکہ محفوظ طریقے سے اپنے گھر میں وہ. ہاں جی، میں نے کہا نا آپ کو سیکورٹی فراہم کی جائے گی، اس لیے کہ ان کی رہائی کے اوپر ممکنہ طور پر کارکنوں کا ایک جمع کافی جمع ہو سکتا ہے استقبال وہاں ہو سکتا ہے، اور کارکنوں کے اندر کوئی شرپسند نہیں ہوتا. اس بات کو یقینی کرنے کے لیے ریاستی ادارے اپنا کردار ادا کرتے ہیں جو ان کی اخلاقی، آئینی، قانونی ذمہ داری بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، ایک بار پھر آپ کو بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، جاوید ستاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اعظم رزاق موجود تھے، اور آفاق احمد صاحب کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج آفاق احمد صاحب کی تیسرے کیس میں بھی جو ایک کیس رہ گیا تھا، گزشتہ روز جج نہیں آئے تھے،
تو آج جیسا آپ تشریف لے آئے اور آج آرگومنٹس ہوئے اور آرگومنٹس کے بعد 1 لاکھ کروڑ مچلکوں کے عوض آفاق احمد صاحب کی مہاجر گورنمنٹ کے چیئرمین کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. اب یہاں سے کورٹ آرڈر پہنچے گا جیل اور وہاں سے آج ہی ان کے وکلا کی گفتگو آپ نے سنی, وہ کہہ رہے ہیں آج ہی ان کی رہائی عمل میں آ جائے گی. اب یہ 2-3 بجے یا 4 بجے تک ان کی رہائی کی امیدیں ہیں, کیونکہ یہاں سے کورٹ سے آرڈر اب نکلنے والا ہے اور جیسے کورٹ سے آرڈر جیل پہنچے گا تو انشاءاللہ وہاں بھی ہم ولاگ کریں گے اور بتائیں گے آپ کو, ان کی رہائی کے مناظر بھی دکھائیں گے. لگتا یہی ہے کہ جس طرح کراچی والوں کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے تو کراچی والے بھی آج ان کا استقبال کرنے ضرور وہاں موجود ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, میری اجازت بنا نہیں.